عبدالوحید السلفی حفظہ اللہ ناصر، جو صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے حوالے سے ہم اور آپ کے سامنے بہت قیمتی اور مدنی بات پیش کر رہے تھے، بہت بہت کم ہو اور ہمارے پاس علماء کرام کی لمبی لسٹ ہے، اس لیے میں تمام علماء کرام سے بھی مدنانہ التماس کروں گا کہ وقت کا فاصلہ رکھتے ہوئے ہم تمام مہمان خطیب کا انشاءاللہ سنیں گے اور سب کا ہم استقبال کریں گے ہم مرحبا۔ اب آئیے، ہمارے معاشرے میں جو کینسر اور ناسور بنا ہوا ہے، اس ناسور اور کینسر کو کیسے ختم کیا جائے، انشاءاللہ ہم اور آپ کے بیچ میں ایک ایسے نوجوان خطیب کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہیز بارے گراں بن گیا ہے ملت پر، جہیز بارے گراں بن گیا ہے ملت پر، پڑی ہیں بیٹیاں قوم کی بیٹیاں بن کر، اور سماج والوں تمہیں زندگی مبارک ہو، جو ہم سے چھینی نہیں ہے وہ خوشی مبارک ہو، اور جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے اس مصیبت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے گلے کے اوپر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے۔ آئیے اس موضوع پر ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے فضل الشیخ جمیل احمد اطہری حفظہ اللہ داعی و مبلغ ممبئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مائک پر آئیں اور اپنی موضوع کی وضاحت کریں۔ آپ کا موضوع ہے جہیز اور اس کی تباہ کاریاں، اس پر وضاحت کریں گے فضل الشیخ جمیل احمد صاحب اطہری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء، رواه البخاری۔
سلام اس پر جو امت کے لیے روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی نہ تھا سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ درود و سلام بالعموم تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا موضوع آپ کے سامنے جہیز کی تباہ کاریاں، اور بڑا ہی وقت محدود، انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ خطبہ حاضہ کے بعد میں نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189 کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کا صاف ترجمہ یہ ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے ایک تن واحد سے مذکر کو اور مؤنث کو بنایا، مرد کو عورت کو ایک تن واحد سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، جو جوڑا بنایا۔ کیوں بنایا جوڑا میں نے؟ اللہ اسی آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو سمجھاتا ہے، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے جوڑا اس لیے بنایا تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے اور عورت مرد سے سکون حاصل کر لے، اسی لیے اللہ نے جوڑا بنایا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب شادی بیاہ ہوتی تھی تو بڑی سادگی کے ساتھ ہوتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایک اتنی بڑی بیماری کہ لگ بھگ ہر علاقے میں، ہر محلے میں یہ بیماری عام طور پر پھیل چکی ہے، اور ایسی بیماری کہ بجائے گھٹنے کے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایک بیماری ہوتا ہے کہ کینسر ہے، تو کینسر کی بیماری کا کوئی علاج، کوئی دوا چالو ہے، آدمی کو تسلی ہے کہ میں یہ دوا کھاؤں گا، آپریشن ہوگا، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن سماج کے، معاشرے کے اندر آج شادی بیاہ کرنے کے لیے جس کے پاس اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا ہے، لڑکا دیا ہے یا لڑکی دیا ہے، دونوں ٹینشن میں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جوڑا تمہارا اس لیے بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور یہ بیٹیاں تمہارے لیے بڑی ہی رحمت ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس سے اللہ 2 بیٹیاں دے، 3 دے دے، 1 دے دے، اگر وہ اچھے سے تربیت دے دے، تعلیم دے دے، شادی بیاہ کر دے، نبی محترم نے کہا کہ میں اسے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ، میرے قریب، میرے ہاتھوں کی انگلیاں کے قریب کے برابر جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک طرف نبی کہتے ہیں کہ جس نے بیٹی، جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی اور وہ باپ اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے دے اور اچھے سے شادی بیاہ کر دے تو نبی جنت میں اس کا ساتھ ہی بن رہے ہیں۔ لیکن سماج اور معاشرے کے اچھے خاصے پڑھے لکھے عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، یا میڈیم کلاس کا کوئی بھی آدمی ہو، بڑے سے بڑے اہل توحید والے اس کے اندر آپ کو شامل دکھتے ہیں،
ان کی شادی بیاہ نبی کے بتائے طریقے پر نہیں ہے۔ ایک طرف تو ان کا دعویٰ کہ میں اہل الحدیث ہوں، لیکن شادی بیاہ میں اہل کھپیس والا کام ہو رہا ہے۔ دعویٰ ہے کہ میں اہل حدیث پر عمل کرنے والا، منہج رکھنے والا میں آدمی ہوں، لیکن کام اس کا شیطان کا، شادی بیاہ اس کا رسم و رواج کا، یہودیوں کا، کافروں جیسا، مشرکوں جیسا، اور اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور تو اور جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو آج سماج کا اکثر و بیشتر نوجوان جس کی شادی ہوتی ہے اس سے پوچھتا ہے، ارے بھائی صاحب شادی میں تجھے کیا ملا؟ ارے کچھ پایا ہویا ہے؟ تو مسکرا کے کہتا ہے زیادہ نہیں، ایک فلیٹ ملا ہے، زیادہ نہیں 10 لاکھ، زیادہ نہیں، اس کے پاس کوئی بھائی نہیں تھا، پوری دولت جیب میں ٹھوس لیا ہوں۔ شرم آتی ہے اس بات کو کہنے میں، سننے سنانے میں، کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے والا اہل توحید کے گھرانے والے انسان ایسے بات کہے تو سن کے شرم آتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کو خرید کر کے اور اس کی شادی بیاہ کو غلط طریقے سے اس کے گھر سے لوٹا جائے، پھر پوچھا جائے تیرے باپ نے کیا دیا، یا اے دوست تو بتا تیرے شادی میں کیا ملا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھاؤ، اگر اہل حدیث کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو نبی کا ماننے والے کہتے ہو، اسلام کو فالو کرنے والے ہو، نبی کی تاریخ اٹھانا، صحابہ کی تاریخ اٹھانا، کسی ایک صحابی کا آپ کو معاملہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنی شادی میں جہیز مانگا ہو، اپنی شادی کے اندر موٹی رقم لیا ہو۔ اللہ کی قسم، نہ نبی نے اپنے بیٹیوں کی شادی کی کوئی معاملہ نہیں، نہ صحابہ کرام نے شادی کی کوئی معاملہ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے۔ توجہ دینا، اگر اس ناچیز کی باتوں میں سچائی ہوگی تو اپنے لگے ہوئے اس دل کے اندر زنگ کو دھل لینا۔ اگر حقیقت ہے، سچائی ہے، ذرا سا اللہ کا خوف ہے تو یہ لالچ، یہ حرص چھوڑ دینا۔ مدینہ، مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ گئے تھے عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے خاطر، روپیہ پیسہ کمانے کے خاطر نہیں، اپنی دین کو، اپنی ایمان کو بچانے کے خاطر نبی کے ایک حکم پر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مکہ سے مدینہ پہنچے، قربان جائیے انصاری صحابہ کرام پر، کہا اے عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس میں دو بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو میں طلاق دے دیتا ہوں، شادی کر لے، میرے پاس مال و دولت جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، آپ کھائیے پیئے۔ عبد الرحمن نے کہا نہیں، طلاق مت دیجیے، مجھے آپ کی بیوی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، آپ مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں لوگ تجارت کرتے ہیں، بازار کرتے ہیں۔ لالچی نہیں تھے صحابہ کرام، ہم ہوتے فری میں مل رہا ہے، جتنا جیب چاہے کاٹ لو، اور آج تو شادی بیاہ کے معاملے میں ایسا کاٹتے ہیں نا کہ آپ کو تب پتہ کیا بھنک بھی نہیں لگتا کیسے کاٹے ہیں، اور جیب کاٹنے والا ایسے کاٹتا پتہ نہیں چلتا، اور ہمارے جہیز مانگنے والے اور جہیز لینے والے بڑی لمبی تاریخ، بڑی لمبی فہرست بتانے والا ہے، بتا کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے کہا بازار بتا دو، بازار بتائے، گھی کا سودا کیے، تجارت شروع کی، پنیر کی، اور اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دے دی، اتنی دولت دیا کہ کمی نہ کیا۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین پر پورا یقین ہے کہ رب العالمین رزاق ہے، اس کا ایمان روزے پر پورا یقین ہے، اللہ کی قسم کسی کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی کی مال کو دیکھ کر کے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین راضی ہے، مجھے جتنا روزی دینا وہ دے گا، دے کے رہے گا۔ آپ کی تقدیر سے آپ کا دوست، آپ کا دشمن بھی چھیننا چاہے نہیں چھین پائے گا۔ عبد الرحمن کو اللہ نے بہت زیادہ دولت دیا، شادی کر لی، کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ شادی کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد نبی محترم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی محترم نے دیکھا
عبد الرحمن بن عوف کے جسم کے مبارک پر زرد کا کچھ حصہ لگا، زردی کا حصہ لگا ہوا ہے۔ مسکرا کے بولے اے عبد الرحمن، کیا آپ نے شادی کر لی؟ شادی کے کچھ دنوں کے بعد آئے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ نے کہا یا عبد الرحمن شادی کر لی ہے کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہاں شادی کر لی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے عبد الرحمن شادی کیا مجھے بلایا نہیں؟ صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہستی کوئی تھا تو نبی سے زیادہ کوئی معزز ہستی نہ تھا، نبی محترم سے زیادہ کوئی اور قریب ہی نہ تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ نے بلایا نہیں۔ آپ نے پوچھا یا عبد الرحمن کم سکتا، تو نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ نوجوانوں، نبی کو اگر مانتے ہو تو اللہ کے خاطر نبی کا بتایا ہوا دین، نبی کا بتایا طریقہ لے لو۔ نبی نے پوچھا یا عبد الرحمن کم سکتا، تو نے اپنی بیوی کو جہیز نہیں، اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ کیا دیا تم نے اپنی بیوی کو مہر میں، کتنا دیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوات من ذہب، ایک کھجور کے برابر سونا دیا ہوں، کھجور کے گٹھلی کے مقدار کے برابر سونا دے کر کے شادی کر لیا ہوں۔ نبی محترم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، آپ نے کہا عبد الرحمن ولیمہ کرنا، چاہے ایک بکری کا ہی بچہ کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کر لے۔ آج ہمارا بھائی شادی کرے، آج ہمارا رشتہ دار شادی کرے، اگر سمدھی صاحب کو نہیں بلایا، داماد صاحب کو نہیں بلایا تو رشتہ داری توڑنے کی بات آنے لگی۔ یہ کیسا رسم و رواج، کیسی ذہنیت ہے کہ آدمی کو اگر شادی میں نہ بلائے تو شادی اس کی اچھی نہیں ہوگی، رشتہ داری اس کی اچھی نہیں چلے گی۔ کون یہ معاشرہ بنا رہا ہے؟ یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ قاضی صاحب، یہ پڑھنے والے لکھنے والے، روزانہ صبح شام لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، ہمارے سماج کے اپنے لوگوں نے رسم و رواج بنا لیا۔ اللہ کے خاطر جو صحیح طریقہ ہے، جو نبی کا بتایا طریقہ ہے، آپ اسی طریقے پر ہی رہیں۔ آگے چلیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ولیمہ کرو تو جتنی طاقت حیثیت ہے کم سے کم کرو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور نبی کی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث ہے، سر الطعام طعام الولیمہ، وہ ولیمہ سب سے برا ہے، سب سے خراب ہے جس ولیمے کے اندر فقیر کو نہ بلایا جائے۔ نبی نے کہا ولیمہ سب سے برا ولیمہ جس میں فقراء مساکین حاضر نہ ہوتے ہو۔ اور ان کی شادی میں دیکھو، سیٹھ صاحب کے شادی کے کارڈ پر سب سے پہلے دماغ کے اندر وہی آتا ہے، بڑا آدمی کون ہے، چودھری کون ہے، ذمہ دار کون ہے، جمعیت کا مالک کون ہے، صدر کون، سیکریٹری کون، ناظم کون، پردھان کون، منتری کون، سب سے پہلے اس کا نام آتا۔ نبی کہتے ہیں سر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء، مالداروں کو بلایا جاتا ہے، وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءَ، اور فقراء مساکین کو چھوڑ دیا جاتا۔ نبی کہتے ہیں سب سے برا ولیمہ وہی۔ کتنوں کو دیکھ لو بازو میں شادی ہے، سٹا ہوا، قریب میں 2 گھر چھوڑ کے تیسرا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھتا، اچھا ہے، بہتر ہے، 1500 کی نوکری کرتا ہے، اور اسی کے بازو والا آدمی نکاح کرتا ہے، ولیمے میں اس کو دعوت نہیں دیتا۔ شادی یہ طریقہ ہمارا ہے، جو بھی آئے گا ولیمہ میں پہچان والا، موٹا والا آئے گا۔ اور تو اور ہمارے سماج کے اندر جس جہیز کا معاملہ کا طوفان لے چکا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کے اندر یہ طوفان نہ ہو، جس گھر کے اندر یہ بیماری نہ پل چکی ہو۔ ایک باپ اپنے بیٹی کو کتنی محبتوں سے پالتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو کتنی محبت سے پالتے پالتے جوان کرتا ہے، اور جب سماج کی طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہے، کانوں سے سنتا ہے بنا دیے لیے میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی،
کسی سے کہتا ہے مولوی صاحب 4 لڑکیاں ہیں، اللہ کے واسطے آپ تھوڑی سی مدد کریں، میرا رشتہ میری بیٹی کا لگا دیں۔ کسی دوسرے سے کہتا، تیسرے سے کہتا، رشتے لگانے والے رشتہ لگاتے ہیں، 1 بار نہیں 2 بار نہیں 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس کی بیٹی کو دیکھنے والے آتے ہیں، گھر پر نہیں۔ چچا، نوجوانوں، اپنی بیٹیوں کی عزت بچا لو، اپنی بہنوں کی عزت بچا لو، کوئی دوسرا ذلیل نہیں کرتا، ہم اپنی بیٹیوں کو خود ہی ذلیل کرتے۔ اس ہوٹل پر آ جا، اس ہوٹل پر آ جاؤ، اس علاقے میں آ جاؤ، فلاں جگہ پہ آ جاؤ، علاقہ اپنی بچیوں کو لے کے چلتے رہتا ہے، 1000 5 10 ہزار وہاں خرچ کیا، پھر وہاں کیا، وہاں کیا، 1 ہفتہ انتظار کیا، کوئی جواب نہیں۔ بیچ میں لگانے والا آدمی سے پوچھتا ہے بابو کیا ہوا؟ آواز آتی ہے، خبر پہنچتی ہے، ارے بھائی صاحب، اس حاجی صاحب نے، اس نوجوان نے، اس سیٹھ صاحب نے یہ کہہ دیا تھوڑی آپ کی بیٹی کی ہائٹ کم ہے۔ آواز آئی تیسری جگہ سے موٹی ہے، آواز آئی کہ بال چھوٹا ہے، آواز آئی کہ بنا بولے وہ تو ہنستی ہے، آواز آئی کہ ہم اس کے پاس بیٹھے ہیں، نہ وہ بولتی ہے نہ وہ ہنستی ہے۔ معصوم بیٹی ایسی بات سن کر کے راتوں رات تنہائی میں چپ کے روتی ہے، اے اللہ، سماج کے لوگوں نے میرا معاملہ میرے ساتھ ایسا کیا، اگر میں ہنستی ہوں تو کہتے ہیں دیکھنے والے کہ وہ تو بہت زیادہ ہنستی، اور اگر میں نہ ہنسوں، خاموش رہوں، تو لوگ کہنے والے، دیکھنے والے یہ کہتے ہیں وہ تو لگتا ہے پاگل ہے، دماغ کی ہٹی ہوئی ہے، مجھے قابل قبول نہیں۔ اے اللہ، بتا میں کیسے اپنے آپ کو حاضر دوں؟ معاملہ وہاں نہیں بگڑتا، جھوٹ بول کر کے معاملہ گول گول گھمایا جاتا۔ کیوں؟ جب پتا چلتا کہ بیچ میں اس کے پاس دینے کے لیے وہ موٹی رقم نہیں ہے، صبح سے شام تک کے مزدوری کرتا ہے، پھاوڑا اٹھا کر کے اپنے سر پر رکھ کر کے پسینے کار کر کے مزدوری کر کے 700 روپیہ لے جاتا ہے، اور بڑی محبت سے بیٹیوں کو تعلیم دیتا۔ اگر تعلیم بڑے سے بڑے اسکولوں میں نہیں دے پاتا، مسجد کے اندر جاتا ہے، مولوی صاحب 100 روپیہ لیں گے لیکن میری بیٹی کو قرآن پڑھا دیں گے، حافظہ کرا دیں گے، دین کی باتیں بتا دیں گے، میری حیثیت اتنی ہے کہ میں اسے اتنا ہی پڑھا دوں۔ لیکن جب باپ کے کان میں آواز آئی کہ بنا دیے لیے کوئی چارہ نہیں، جس گھر کے اندر میں وہ رہتا ہے، مجبور ہو کر کے، بے بس ہو کر کے، پڑوس والے سے یا دوست سے کہہ کر کے کہتا ہے اے بھائی یہ گھر بیچ دے اور بیچ کر کے میں مانگنے والے جہیز والے کو جہیز دے دوں، میرے سر پر میری بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ اے بیوقوف ظالم، اے معاشرے کے بیوقوف بدعقل انسان، اگر تیرے گھر کو کوئی تجھ سے چھین لے، یا کوئی نگر پالیکا کا کوئی آدمی تیرے گھر کو ڈھا دے، تیری دیواریں گرا دے، رات تجھے نیند نہیں آئے گی۔ کبھی تلیجے سے بات کرنا، کبھی تنہائی میں جھک کر کے اپنے آپ پر سوال کرنا کہ اب مجھے دینے والے نے 5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کیسے دیا ہے؟ بات بتاتے چلوں، یہ معاشرہ سنتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ باپ بیچارہ مسکرا کر کے 40 سال 50 سال کی عمر میں رات کے وقت میں بیٹیوں پر اپنی پیار بھری محبت سے اس کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے سر پر ہاتھ سہلاتا ہے اور کہتا ہے میری پیاری بیٹی سو جا، تیرے خاطر جتنی بھی قربانیاں دینا پڑے دے لوں گا، اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ہر حد تک پہنچ جاتا۔ ایک ہاسپٹل ہے ممبئی کے اندر، 55 سال کا ایک غریب آدمی پہنچا، پوچھتے ہاسپٹل کے اس کاؤنٹر پہ پہنچا جس کاؤنٹر کا منیجر تھا، کہنے لگا، شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے، کہا بڑے ہاسپٹل کے منیجر صاحب میری ایک مدد کر دو۔ کہا
कौन सी मदद? कहा अगर बुरा ना लगे इंसानियत के खातिर एक बात सुन लो, हो सके तो मदद कर दो। कहा कहिए। कहा मामला ये है, मेरे पास बेटियां हैं, हमारे समाज के अंदर बिना दिए लिए शादी नहीं होती, और मैं गरीब हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे रोजी में अल्लाह ने उतनी बरकत नहीं थी कि मैं उसे दे दूँ। हो सके तो मुझे बाप समझ के मेरी इज्जत बचा ले, और मेरी किडनी निकाल के जितना रुपया पैसा है दे दे, मैं शादी कर लूँ। मेरी किडनी का सौदा कर ले, उस सौदे का पैसा ले करके मैं अपनी बेटी को बयान कर दूं, लेकिन मेरी इज्जत बचा ले। कैसे जालिम हो, कैसे अपने आप पर इस मामले को देख करके शादी ब्याह को, गंदगी को फैलाते हो। वक्त का बहुत बड़ा शायर, हिंदुस्तान का मशहूर शायर, किताबों में लिखने वालों ने लिखा है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा उर्दू अदब का शायर था जिसका नाम था मीर तकी मीर नाम था। क्या नाम था? मीर तकी मीर। वो भी रिश्ता ढूंढता था, नहीं मिला, नहीं मिला। पता चला बिना दिए अब उर्दू शायर मीर तकी मीर की बेटी की भी शादी नहीं होगी। मीर तकी मीर साहब ने अपने ही घर का सौदा कर लिया। सुनो, कोई हदीस नहीं, कोई कुरान की बायत नहीं, एक ऐसे आदमी की बात जो हिंदुस्तान का छोटा मोटा या बड़ा शायर कुछ भी समझो उसकी बात। मीर तकी मीर ने कहा मेरी बेटी के शादी बिना दिए लिए नहीं होने वाला, लेकिन मैं अपनी एक बेटी को बिना शादी के अपने घर में नहीं रखने वाला। मीर तकी मीर ने अपने घर का सौदा किया। कहा सौदा करने वाले घर के भाई, मैं अपनी बेटी को जब शादी ब्याह करके भेज दूं तब ही किसी को पता चलना चाहिए कि मीर तकी मीर ने अपना घर बेच करके शादी किया। शादी हो गई, जहेज जो देना था मीर तकी मीर साहब ने दे दिया, चली गई। और जाने से पहले उसकी लड़की को ये खबर हो गई थी कि मेरे बाप ने अपना घर बेच करके मेरी शादी की। टेंशन में थी। जिस घर के अंदर परवरिश पाई हो, जिस घर के अंदर पली बड़ी हो, उसे ये पता चले कि मेरी शादी के लिए मेरा बाप बेघर हो गया, बेवतन हो गया, टेंशन में उसके घर पहुंची। शौहर ने देखा क्या बात है, तेरा चेहरा बहुत ज्यादा गिरा हुआ, छुपाए रखी। कहने लगी तुम लोगों ने मेरे बाप के घर को बेच करके जहेज ले लिया। बहुत डिप्रेशन में आ गई, बर्दाश्त ना कर पाई, और आखिरकार रातों ही रात में मीर तकी मीर की लड़की टेंशन में अटैक आया, गिर गई और मर गई। सुबह ऐलान हुआ, महल्ले के लोगों ने कहा फलां की दुल्हन, फलां के बाप की बेटी, हिंदुस्तान का जो बहुत बड़ा अदब शायर शायरी कहने वाला मीर तकी मीर की बेटी चली गई। पहुंचे मीर तकी मीर साहब, फूल जैसी बच्ची के पास बैठ करके ज़ारों के तार रोने लगे, और रोते रोते जब बोले भी तो अपने वही अदब का शायरो शायरी का लहजा में कहने लगे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुझे हमने कुछ भी नहीं दिया, हमने तुझको कुछ भी ना दिया। और सारी अंदाज में कहने लगे, ज़बान से कहने लगे कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, अब आया है ना मुरादी ख्याल, अब आया है ना मुरादी ख्याल, इस जामे कफन देना तुझे भूले थे हम तेरी शादी में। सब कुछ तो तुझे दे ही दिया था, ऐ काश की जिस जग के घर में जिसका लिबास पहनी हुई है, ऐ काश की ये कफन भी तू मेरा दिया हुआ पहन लेती। सब कुछ दिया था, कफन देना भूला था और तू चली गई। अच्छा एक बात बताओ, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, क्या ये बात गवारा होता है कि आदमी ऐसे हरकत करे? तन्हाई में अल्लाह की कसम रातों रात रोती हैं वो बेटियां,
باپ بھی اپنے آپ کو چپکے روتا ہے، شکایت کرتا ہے، اے اللہ اتنی دولت نہیں دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بیاہ کر دوں۔ کچھ تو مائیں حالات کو دیکھ کر کے اپنے پیٹ کے اندر مارنے پر بیٹیوں کو مجبور ہو جاتی۔ ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہے، ڈری ہوئی شیطان حاوی ہو گیا اور کہتی ہے، اے ڈاکٹر صاحب 10-5 ہزار اور لے لو، اگر بیٹی ہے تو کام تمام کر دو، 2-3 پہلے سے ہیں، بہت ٹینشن ہے۔ وہاں شیطان اس کو اور ورگلا دیتا اور وہ معاملہ بھی کر بیٹھتی ہے۔ کچھ تو بیٹیاں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان گھر کو چھوڑ کر کے اس کے گھر بھاگ جاتی۔ ارے کس کے؟ اس کے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتی۔ یہ جوان، یہ کلمہ پڑھتا، یہ مسلمان ہے، اپنے کبھی ماں باپ کو کہتا نہیں کہ تو کس بیٹی کو گھر کے اندر لاتی ہے، کیا تو نے لین دین کے بات کیا، کیا اس کے گھر کو بیچ کے سودا کیا؟ نہیں لگتا، مجبور ہو گئی، سمجھ گئی میرا ابا 4 سال 5 سال 10 سال ہو گیا رشتہ نہیں ملتا، ادھر چلی گئی۔ ادھر کیا کرنا، بس 2 چٹکی مانگ سنگور کی، چل فری میں کام کی، 2 چٹکی مانگ سنگور کی، چل فری میں، اور وہ ٹینشن میں غلط کام کر کے 1-2-11 ہو گئی۔ اور یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاضی صاحب، کوئی فرق نہیں، اللہ کے خاطر وقت میرے پاس نہیں بچا، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، اللہ کے خاطر یہ رسم و رواج کا، لین دین کا، جہیز کا معاملہ اگر ختم کرنا ہے تو اللہ کے ڈر کے مارے سادگی کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے اور مزید گفتگو کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو فوری طور پر جہیز جیسی لعنت بیماری سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی بیاہ کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جن باپ کے گھر بیٹیاں بیٹھی ہوں، وہ باپ ٹینشن میں ہو، ماں ٹینشن میں ہو، اے اللہ ان پر تو رحم عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہم تیرے پاک گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں جہیز جیسی بیماری سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لیں گے جہیز بھائی؟ ہر کوئی منہ چھپا رکھا ہے، اکثر کہ ایسا نہ ہو کہ میں پھنسوں اللہ کے گھر میں۔ نہیں لیں گے انشاءاللہ کسی بیٹی کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔